على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی پوری رات درود کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، نماز کی رات ہے، قیام کی رات ہے، تو درود پڑھیے. رمضان آیا اور اب اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو لیتا ہوا رخصت ہونے کے لیے تیار ہے. یہ دنیا کی ریت ہے، یہ دنیا کا کسٹم اور یہ طریقہ ہے. ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے. سوال یہ نہیں کہ کون آیا اور کون گیا. آنے جانے کا سلسلہ تو دنیا میں لگا ہوا ہے. بہت سے آتے ہیں اور بہت سے جاتے ہیں. کسی کے گھر میں آنے کی دھوم ہے اور کسی کے گھر میں جانے کا غم ہے. یہ سب کچھ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہوتا ہی رہتا ہے. آج کی رات اس پر تو اور نہیں کرنا کہ کون آیا اور کون گیا. کیوں کہ ہر چیز کے ایک آنے کا وقت ہوتا ہے. جب اس کے آنے کا وقت ہوگا تو وہ آئے گا، کوئی اس کو آنے سے روک نہیں سکتا. اور جب جانے کا وقت ہوگا تو وہ چلا جائے گا، کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا کہ تم کیوں جا رہے ہو. آنے کا بھی ٹائم ہے اور جانے کا بھی ٹائم ہے. ہر چیز اپنے اپنے نیچر کے مطابق اور قدرت کے قانون کے مطابق آتی ہے اور چلی جاتی ہے. سوال یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سے ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا. آنے والا کس مقصد کے لیے آیا، کیوں آیا؟ کچھ دینے کے لیے آیا یا لینے کے لیے آیا؟ کس لیے آیا؟ اور اب جب وہ جا رہا ہے تو وہ کیا لے کر جا رہا ہے؟ بس یہی موضوع میرے دوستو، رمضان میں بھی یہی موضوع ہونا چاہیے. اور سچ پوچھو تو ہماری زندگی کا بہترین سبجیکٹ یہی ہے کہ ہم کس لیے آئے اور جائیں گے تو کس لیے جائیں گے. یہ آنے جانے کا تو دنیا کا کاروبار، دنیا کی چہل پہل، دنیا کی جو موومنٹ ہے، دنیا کی جو حرکت ہے، اسی آنے جانے پر موجود ہے. اور جس آدمی نے آنے کو سمجھ لیا وہ میرے دوستوں جانے کو بھی سمجھ لے گا. اور جو آنے والا سمجھ سکا وہ جانے کو بھی سمجھ لے گا. کسی آنے جانے پر کاروبار عالم موقوف ہے. آنے کو تم سمجھو تو پھر جانے کو بھی سمجھو گے. جب آنے کو نہیں سمجھے تو پھر جانے کو کیا سمجھو گے؟ ہاں، رمضان مبارک ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی اپنی زندگی کے سرکل میں کھڑے ہو کر سوچیں. غور کریں پہنچے. کتنی عمر ہماری ہوئی، کتنی ایج ہماری ہوئی.
ایک بچہ ہم میں سے کھڑے ہو کر کہے گا کہ ہماری 10 سال کی عمر ہو گئی ہے، جوان کہے گا کہ 30 سال ہمارے گزر گئے، ایک ہمارا بھائی کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ 40 سال ہمارے گزرے، دوسرا کہے گا کہ 50 سال گزرے، کوئی بزرگ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ 60 سال گزر گئے۔ یہ سلسلہ عمر کے گزرنے کا پہلے ہی سے چلا رہا ہے اور اب تک ہے، اور عمر کے اس اسٹیج میں اسی طریقے سے میرے دوستوں رمضان گزرے، کسی کے 10 گزرے، کسی کے 30 گزرے، اور کسی کے 30 اور کسی کے 40 اور 50 اور 60 رمضان گزرے، عیدیں گزری، بقرعید گزر گئے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا، میرے دوستوں اپنی زندگی کو چیک کرنے کا بہترین طریقہ میں بتاتا ہوں۔ یہ تو بالکل حقیقت ہے اور بالکل یقینی ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں وہ فیوچر کی نہیں پیش کروں گا بلکہ پاسٹ کی پیش کروں گا، ماضی کی پیش کروں گا۔ میں جو لوگ 20 سال کی عمر رکھتے ہیں ان کو کہوں گا بیٹے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دادا اور پردادا کی زندگی کو سامنے لاؤ۔ جو لوگ 40 اور 50 سال کی عمر رکھتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے والد ماجد کی زندگی کو سامنے لاؤ۔ ہر آدمی جو لوگ پہلے گزرے ان کی زندگی کو سامنے لاؤ۔ جب کوئی ایگزامپل وہ نمونہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ اپنی زندگی کو اپنے بزرگوں کی زندگی کے تناظر پر جب تم توڑو گے تو پھر معلوم ہوگا کہ ان میں کیا اچھائیاں تھی اور ہم میں کیا خرابیاں ہیں۔ میرے دوستوں اعمال کو توڑنے کا تو ہمارے پاس کوئی کانٹا ہے نہیں، قرآن کریم یقیناً بہترین ترازو ہے، حدیث رسول بہترین ترازو ہے، اور سوال یہ کہ ہمارے ہاتھ وہاں تک پہنچتے کب ہیں؟ قرآن کریم کو پڑھنا، اس میں غور کرنا، حدیثوں کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں تقریباً دنیا سے ختم ہو گئی۔ ہاں ہر آدمی یہ آسانی سے اپنے بزرگوں کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے گا اور دیکھے گا کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا اور ہمارا کیا طریقہ کار ہے۔ وہ رمضان کی راتوں میں کیا کرتے تھے، عید اور بقرعید میں کیا کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو جب یہ فرق ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان میں کیا خوبیاں تھیں اور ہم میں کیا کمزوریاں ہیں۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ دن اور رات اپنے اندر ہزاروں واقعات رکھتا ہے، بہت سی ہسٹری ہے رمضان کی راتوں میں، بہت سے واقعات۔ یہ مبارک مہینہ قرآن کریم نے خود ہی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف جو کرایا گیا تو وہ اس طرح سے کہ اے لوگوں رمضان میں ہم نے قرآن کو اتارا، رمضان میں قرآن کو اتارا۔ آج کی دنیا میں آدمی اپنے ملک اور اپنی ہسٹری کی باتوں کو یاد رکھتا ہے۔ ہماری دنیا میں انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے کیونکہ آج کی تاریخ ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج کی تاریخ میں
لیجسلیٹو اسمبلی میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کر کے قانون بنایا اور قانون دیا. آج کی رات، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے. دنیا کہتی ہے کہ آج ہم کو قانون ملا ہے. آج ہمارا ملک جو ہے وہ ریپبلک ہو گیا، جمہوریہ ہو گیا. اس کا اپنا قانون ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا اسٹیج ہے، اپنے منسٹرز ہیں اور سب کچھ اپنے. میرے عزیز دوستو، اس آسمان کے نیچے ایسی باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں. خدا کی قدرت کہیے اور اللہ کا احسان کہیے. اور ہم فخر کے ساتھ دنیا کی جتنی لیجسلیٹو اسمبلیاں ہیں اور جتنی اسپیکرس ہیں اور جتنے پارلیمنٹس کے ممبر ہیں اور جتنے قانون کے بنانے والے ایجوکیٹر بیرسٹر ہیں، ہم سب کو یہ کہہ سکتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ اے قانون کے بنانے والوں، اے بیرسٹروں اور اے ایجوکیٹرس، آؤ تم اپنے قانون کو اپنے سامنے رکھو، تم اپنی تھیوری کو اپنے سامنے رکھو، تم اپنے پارلیمنٹ کو اپنے سامنے رکھو اور تم اپنی اسمبلیوں کو اپنے سامنے رکھو. اور آؤ میں تمہارے سامنے ایک ایسی اسمبلی کو پیش کرتا ہوں، ایک ایسے پارلیمنٹ کو پیش کرتا ہوں، ایک ایسی سوسائٹی کو پیش کرتا ہوں کہ جس سوسائٹی میں صرف ایک آمنا کلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے دنیا کو قانون کی طرف دعوت دے رہا تھا. میرے دوستوں، نہ کوئی حال تھا، نہ کوئی پارلیمنٹ تھا، نہ میرے دوستوں کوئی قانون تھا. اللہ پر ہر آدمی خود قانون رکھتا تھا. ہر آدمی کے پاس اس کا اپنا قانون تھا جو وہ چاہتا تھا کرتا تھا. تہذیب ختم ہو چکی تھی، کلچر ختم ہو چکا تھا. میرے عزیز دوستوں، دنیا کے اندر بے چینی برآمدی تھی. ایک طرف ایران کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، کہ آگ کی پوجا ہو رہی تھی. مجوسیوں میں ماں اور بہن کی تمیز ختم ہو گئی تھی. کوئی ماں سے نکاح کر لیتا معاذ اللہ، کوئی بہن سے نکاح کر لیتا معاذ اللہ. ادھر ایران کی مہذب دنیا میں تہذیب مٹ چکی تھی. ادھر یونان کا حال یہ تھا میرے دوستوں، اس کا کلچر ختم ہو چکا تھا. ہر ایک چرچ کا حال یہ تھا کہ چرچ میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو پاپائے روح اور اپنے آپ کو عیسیٰ روح القدس کا بیٹا کہنے لگا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا جو ہے ہمارے اندر معاذ اللہ آ گیا ہے. کہیں انسان اپنے آپ کو خدا بنا کر پیش کر رہا تھا، کہیں میرے دوستوں بتوں کی پرستش ہو رہی تھی. بھائی کے مقابلے میں تلوار لیے کھڑا ہوا تھا. بیواؤں کی کوئی پوزیشن نہ تھی، یتیموں کا کوئی مقام نہ تھا. جس کے پاس بیٹھا تھا، جس کے پاس لاٹھی تھی، وہ سب کچھ کر لیتا تھا. الغرض یہ کہ دنیا کا ہر اسٹیج، دنیا کا ہر سرکل برابری کا شکار ہو چکا تھا. دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت، یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت. بنا بہا جانبے بو جبل آبے رحمت، بنا بہا جانبے بو قبے صبر رحمت. یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے جب دیکھا کہ ہمارے بندوں میں بندگی نہیں رہی، اللہ وہ کعبہ جو ہماری پوجا کے لیے بنایا گیا تھا، 360 کی پوجا ہو رہی تھی. وہ کعبہ جو عزت کا میرے دوستوں مرکز تھا، مگر وہاں پر ناچ ہو رہا تھا، وہاں پر گانے ہو رہے تھے، اس کو ایک گھر بنا دیا گیا تھا. تو رب میرے دوستوں غیرت حق و حرکت ہو گئی. یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت، بہا جانبے بو قبے صبر رحمت. اللہ اکبر، ادھر غیرت حق و حرکت ہوئی اور ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بو قبیس پہاڑ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. یہ ہے میرے دوستوں لیجسلیٹو اسمبلی کی پہلی کارروائی. قانون کا پہلا کورس
قانون کا پہلا سبق ہے جو ایک امی عربی ہاشمی مکی مستقبلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاران کی چوکی پر کھڑے ہو کر دیا. کس کو دیا؟ اپنے گھر والوں کو بلایا، فیملی ممبر کو بلایا، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، اے ہاشمیوں، اے مطلبیوں آ جاؤ. سب کو بلایا، بلا کر فرمایا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ. میرے دوستوں، بتانا یہ ہے اور دکھانا یہ ہے کہ بات کہنے کے لیے سوسائٹی میں ضرورت تھی. آپ سوچیں گے اور آپ کہیں گے کہ آج کا جو پارلیامنٹ سسٹم ہے اس کے اندر ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ووٹ کے بغیر میرے دوستوں بات نہیں بنتا. لیکن جب ہم 1400 برس پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک ووٹ بھی نہ تھا، کوئی نہیں ووٹ دینے والا ہی. آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سچے ہیں، آپ اچھے ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کو ہم نے دیکھا، آپ آزمائے ہوئے، آپ بالکل سچے ہیں. فرمایا کہ اچھا تو میں جو کچھ کہوں گا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا آپ بالکل سچے. فرمایا کہ اچھا اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ ایک ڈویژن فوج کی آرمی کے پیچھے ہے اور وہ تم پر اٹیک کرنا چاہتی ہے تو تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کہیں گے میں مان لوں گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوسائٹی میں جبکہ ایک ووٹ بھی آپ کے ساتھ نہ تھا اس دنیا میں کسی کا، اس وقت آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. آپ جانتے ہیں یہ آواز ایسر سے زیادہ ان کے لیے خطرناک ثابت. انہوں نے جب سنا کہ ہم تو 360 کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ایک خدا کی توحید کو پیش کر رہے ہیں تو پوری عرب کی قوموں کے اندر میرے دوستوں ایک ہنگامہ پیدا ہو. وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے، کسی نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، کسی نے کہا کہ یہ پاگل ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کے منہ میں جو کچھ آیا کہتا چلا گیا. جناب اگر اسلام اگر پارلیمنٹ سسٹم کے ذریعے اگر دنیا میں آتا تو پہلے ہی اسلام فیل ہو جاتا. لیکن اسلام کو کسی ووٹ کی ضرورت نہ تھی، اس کو کسی دنیا کی میجورٹی کی ضرورت نہ تھی. سچ کے لیے میرے دوست کسی میجورٹی کی ضرورت نہیں، کوئی میجورٹی ہو یا ہو اس سے کوئی بحث. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے گالیاں دی، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پاگل کہا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کھانا بند کر دیا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پانی بند کر دیا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے آپ کو جیل میں اللہ ڈال دیا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا کعبے میں نماز نہیں پڑھی، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا مکے سے نکل جائیے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے میرے دوستوں آپ سجدے میں اور آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر کئی نبی رکھ دی مگر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہم پیسہ اور دولت رکھ دیں گے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو غریب کر دیں گے، آپ اس کو روک دیجیے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا اے محمد اگر آپ کو لڑکی کی ضرورت ہے معاذ اللہ، اگر آپ کو خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں تو لڑکی دے دیں گے، اگر آپ مکان چاہتے ہیں تو مکان دے دیں گے، اگر آپ زمین چاہتے ہیں تو زمین دے دیں گے. میرے دوست دنیا بڑھتی رہی، دنیا کہتی رہی، مگر ایک خدا کا پیغام پیش کرنے والا، ایک خدا کو پیش کرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر حکم اذان لا الہ الا اللہ. میجورٹی کچھ کہتی رہے، لوگ کچھ کہتے رہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اور مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ.
اے مسلمان تم تو گولی اللہ والی بولو بس یہی بولتے ہو، وہ دنیا اپنی اپنی چال کے اندر اور اپنے اپنے خیال میں مست ہے، تم وہ ادھر مست ہے، تم ادھر مست ہو۔ داعیہ اسلام نے سکھایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو۔ ہاں لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور لا الہ الا اللہ کا نغمہ دنیا کے اندر گونجتا تھا، اور میرے دوست کو چلنے والے لوگ چلتے رہے، پریشان ہونے والے پریشان ہوتے رہے۔ چچا آئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم بڑے اچھے ہو، بڑے پیارے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم ٹھیک ہے، تمہارا پروگرام بہت ٹھیک ہے، تمہارا قانون بالکل ٹھیک ہے، تمہارا قرآن بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ عرب والوں سے ہمارا کنیکشن ہے، ہماری برادری ہے، ہمارے خیشی ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، اور یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے لا الہ الا اللہ مت کہو۔ آپ نے فرمایا کہ چچا جان یہ کچھ بھی کہتے رہیں، یہ کچھ بھی کرتے رہیں، مگر میں تو لا الہ الا اللہ ہی کہوں گا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ میرے دوستو اب تو اسلام ہمیں بالکل جیسے پکی پکائی روٹی مل گئی ہے، دسترخوان بچھ گیا ہے، بس کھائے گئے ہم۔ اسلام کیسے آیا؟ پوچھو اس رمضان سے اور پوچھو لیلۃ القدر، اس مبارک رات سے کہ جس رات کو اسلام کا پیغام قرآن کی صورت میں میرے دوستو عرش الہی سے اس آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اور پھر ہر 27ویں کو یہ قرآن پاک حضرت جبریل امین کے ذریعے دنیا میں آتا رہا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ تو شاید کہتا ہے کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے عزیز دوستو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو پیش کیا، پیغام کو پیش کیا کس کے سامنے؟ وہ لوگ جو بالکل اپوزیشن تھی، وہاں پر کوئی اپنا آدمی تو کھڑی نہیں، سب اگینسٹ، اس کے سامنے آپ نے اسلام کو پیش کیا۔ یاد رکھو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جان حق ہو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک عرب کا بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا حکیم مکہ معظمہ آیا، انفارمیشن اس کو مل چکی تھی کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے۔ وہ چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہ آیا، اور میرے دوستو ابو جہل اینڈ کمپنی نے اس کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کر کے کہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائیے، معاذ اللہ ذرا ان کے دماغ کو دیکھیے، ان کے دل کو ذرا چیک کیجیے اور دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ آپ کوئی سرٹیفکیٹ ہم کو یہ دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ آؤٹ آف مائنڈ ہے، یعنی ان کا معاذ اللہ دماغ صحیح نہیں ہے، دل صحیح نہیں، تو ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ یہ تو دماغ ان کا صحیح نہیں ہے، اس لیے ان کی بات صحیح ہے۔ یہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے میرے دوستوں یہ کیا۔ وہ بیچارہ حکیم اور ڈاکٹر، اس نے کہا کہ اچھا بھائی مجھے بتا دو کہ وہ ہیں کہاں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ملنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ کسی ہاؤس میں نہیں رہتے، کسی پارلیامنٹ میں، کسی بڑی اسمبلی میں، کسی بلڈنگ میں، کسی کوٹھی میں، کسی آفس میں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ نہیں، وہ بہت آسان طریقہ ہے۔
ایک آدمی لے جاؤ کہا وہ دیکھو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی یاد میں جھومتے ہوئے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اللہ کالی کالی کملی ہے, اللہ پر ایک ٹاول پھیلے ہوئے, ایک سادہ سا کرتا ہے, سادی سی کملی ہے, چہرے کے اوپر نور حق آشکار ہے, اللہ کی رحمتیں قربان ہو رہی ہیں, مکہ معظمہ کی زمین بوسے لے رہی ہے, وہ دیکھیے وہ چلے جا رہے ہیں. اس حکیم نے جناب بہت غور سے دیکھا, ڈاکٹر تھا نے بہت غور سے دیکھا دور سے. میرے عزیز دوستو, آپ جانتے ہیں کہ جب سورج کے سامنے آنکھ اگر آدمی کرے تو آنکھوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج میں کتنی لائٹ ہے اور کتنا پاور ہے. وہ حکیم تھا, جب اس نے اس طرح سے غور سے دیکھا تو اس کی دل نے اسے بتایا کہ جس کو دنیا پاگل کہتی ہے, معاذ اللہ مجنون کہتی ہے, اے حکیم یہ تو کوئی بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی معلوم ہوتا ہے, ذرا چلو چل کر کچھ بات تو کریں, کچھ دیکھیں تو صحیح, دور سے ہی کیسے اندازہ ہو, ذرا کچھ بات کریں آپس میں چل کر. جناب وہ ڈاکٹر بیچارہ آہستہ آہستہ آیا اور آنے کے بعد اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی. آپ کے پاس میرے دوستو اس کی باتوں کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہے میرے دوستو قانون کا ایک ایک دفعہ اور قانون کا ایک ایک سرکل اور قانون کا ایک ایک چیپٹر. آپ نے دو چار قانون جو اس کے سامنے پڑھ کر سنائے تو جناب وہ آیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے, لیکن اس نے فیل کیا, محسوس کیا کہ خود اس کا علاج ہو رہا ہے. وہ بیٹھ گیا سوچنے لگا کہ اللہ اکبر, اس کلام میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اثر ہے, کوئی جاذبیت ہے, کوئی کشش ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس اسٹیج پر آ گیا کہ آیا تھا میرے دوستو کافر بن کر, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو پڑی تو نگاہ نبی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ نبی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. گھر وہ آیا تھا اس لیے, اور گھر میرے دوستوں وہی کہنے لگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے. ابو جہل ایڈ کمپنی انتظار کر رہی تھی, اس نے جو دیکھا کہ ہمارا جو ریپرزینٹیٹو ہے, ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ بھی فیل ہو گیا, تو اس نے کہا اے مکے والوں بھاگو, ان کا حال یہ ہے جو آدمی جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. دوستو بزرگوں, بتانا یہ ہے کہ یہ قرآن یہ ایک ایسا پاور تھا, ایک ایسی طاقت تھی کہ جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کو اور دنیا کے اکثر حصے کو آپ نے فتح کیا. جو اس کو سنتا آپ پر ایمان لے آتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مسلمانوں کا ڈپوٹیشن حبشے میں پہنچا, حبشہ جس کو آپ ایتھوپیا کہتے ہیں, ایتھوپیا, اس حبشے میں جب مسلمانوں کا ڈپوٹیشن پہنچا اور مسلمان بیچارے مہاجر وہاں پر رہنے لگے تو مکہ معظمہ کے کافروں نے کہا کہ مسلمان وہاں چلے گئے ہیں, ان کو وہاں سے جا کر بھگاؤ. کافروں کا ایک ڈپوٹیشن ایتھوپیا اور حبشے میں آ گیا اور بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ, ایک جماعت آ گئی ہے مسلمانوں کی, وہ ایک خدا کو مانتی ہے, ایک خدا کو جانتی ہے, ایک خدا کو پوچھتی ہے, یہ لوگ فتنہ کرنے والے لوگ ہیں, لہذا اے بادشاہ تم ان کو نکال دو, اپنے ملک سے نکال دو. حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھائی نکال تو ہم جب دیں گے, پہلے ان کے میسج کو تو ہم سن لیں, ان کے پیغام کو تو سن لیں, وہ کہتے کیا ہیں, جب تک ان کی بات نہیں سنے ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. میرے دوستو اس مقدس گروپ میں جعفر بن طیار یہ حضرات موجود تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات موجود تھے. شاہ حبشہ ان لوگوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بتاؤ تمہارے اوپر یہ
یہ بلیم لگایا گیا تمہارے اوپر، یہ بات عائد کی گئی ہے کہ تم لوگ زمین میں فساد کرتے ہو، بتاؤ تمہارا کیا ڈیمانڈ ہے، کیا پیغام ہے، بتاؤ۔ میرے دوست تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورہ مریم کی جب آیتیں اس نے پڑھی تو حبشے کا بادشاہ جو عیسائی تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کی دنیا بدل گئی، اور اس نے کہا کہ اے لوگوں تم ان کو کہتے ہو کہ یہ فتنہ کرنے والے ہیں؟ ارے یہ تو دنیا میں امن کے پیغام پر رہا، ان کے قدموں کے ساتھ پیس اور امن ہے، یہ تو بڑی اچھی تعلیم ہے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس سورہ مریم کی برکت تھی، اس سورہ مریم کا کنٹرول اعجاز تھا کہ حبشہ کے بادشاہ کے دل میں اسلام نے میرے دوستوں اپنی جگہ قائم کر لی، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ہسٹری، ویسٹرن لوگوں نے ہسٹری جو لکھی ہے اس کے اندر معاذ اللہ بعض لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اگر اسلام تلوار اٹھاتا تو آج پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسلام کو تو بڑے چانس ملے ہیں، اسلام کی ہسٹری پڑھنے والے، اور اسلام کی ہسٹری تو وہ بہت مقدس ہسٹری ہے، رومن امپائر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو ہندوستان کے اندر 350-400 برس مغلوں نے حکومت کی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حکومت میں ان کے منسٹرز کون ہوتے تھے؟ ہندو ہوتے تھے، کمانڈر ان چیف کون ہوتا تھا؟ ہندو ہوتا تھا۔ جہاں میرے دوست مسجد میں اذان ہوتی تھی وہاں مندر میں گھنٹا بھی بجا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے تو وہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ آج کی دنیا میں کون وہ نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ تلوار سے اسلام تلوار اس لیے نہیں اس نے اٹھایا کہ لوگوں کو تکلیف دے، بلکہ اسلام نے تلوار اٹھانے والوں کا جواب دیا۔ ایک آدمی پتھر لے کر آ جائے تو آپ کو بچانا چاہیے، سیفٹی کے لیے اس نے تلوار اٹھائی ہے، کسی کو ظلم و ستم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا حکم ہے کہ جنگ کے زمانے میں اسلام کا یہ آمر ہے کہ خبردار عورتوں پر تلوار نہ اٹھاؤ، بچوں پر تلوار نہ اٹھاؤ، بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھاؤ، جو عبادت کرنے والے ہیں ان پر تلوار نہ اٹھاؤ، جو امن طور کرنے والے ہیں ان پر تلوار نہ اٹھاؤ۔ آج میرے دوستو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ سب کچھ نظر آتا ہے، اور اگر کئی چارٹر ہو بھی میرے دوستو تو وہ صرف انڈر فائل ہوتا ہے، بس انڈر فائل بس، اس کے علاوہ جہاں تک اس کو عمل کا تعلق ہے کون عمل کرتا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر ہر جگہ امن 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 کہتے ہیں، مگر ان سے پوچھئے کہ امن تم قائم کرتے ہو؟ میرے عزیز دوستو، اسلام دو منہ نہیں رکھتا، اس کا ایک منہ ہے، آپ جانتے دو منہ کا سانپ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، جس کے پاس دو منہ ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج کی چپڑی بھی چھینے رہے دوستو، دو منہ، ادھر بھی بات کر دی اور ادھر بھی کر دی۔ جو لوگ امن کا دعویٰ کرتے ہیں میرے عزیز دوست وہی لوگ دنیا میں ہنگامہ اور فتنہ و فساد کرتے ہیں، لیکن اسلام اس نے امن کا دعویٰ کیا تو پوری دنیا کے اندر اس نے امن قائم کیا، اور اس طرح امن قائم کیا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم پہنچے، روم آپ جانتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے پادری اور بشپ اور ہیڈ آف دی چرچ چپوں کے ساتھ اور بڑے بڑے پادری دربار راستے میں کھڑے ہوئے، حضرت فاروق اعظم کو ویلکم کرنے کے لیے وہ لوگ کھڑے ہوئے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے روم کا معائنہ کیا تو میرے دوستو حضرت فاروق اعظم کے متعلق جب وہاں سے پادریوں کو معلوم ہوا کہ جب یہ جا رہے ہیں تو وہ راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے فاروق اعظم آپ کو یہاں سے نہ جائیں، آپ کے آنے سے امن آ گیا، خدا کی رحمت آ گئی، آپ کا اسلام مقدس اسلام ہے، آپ کا اسلام کسی مذہب پر زبردستی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، آپ کا اسلام مقدس اسلام ہے۔ میرے دوستو ہسٹری لکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو پاپا لوگ تھے اور وہ لوگ جو میرے دوستو ہیڈ آف دی چرچ تھے وہ رو رہے تھے، ان کی تاریخوں سے آنسو گر رہے تھے اور فاروق اعظم رخصت ہو رہے تھے۔ اسلام کا نمونہ میرے دوست دنیا میں آپ کو کہاں ملے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن
ایک قانون بن کر ہمارے پاس آیا۔ قرآن کا پڑھنا بھی مبارک، قرآن کا دیکھنا بھی مبارک، قرآن کا رکھنا بھی مبارک، اور قرآن کو سینے سے لگانا بھی مبارک، لیکن میرے عزیز دوستو اس پر عمل کرنا سب سے زیادہ مبارک ہے۔ سنیے قرآن، آپ حضرات تو بڑے عقل مند ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی ملک کا کوئی پارلیامنٹ کسی قانون کو بناتا ہے تو اس پارلیامنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون پر عمل بھی وہ کرے۔ خالی قانون بنا دینے کے بعد اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ عمل کے لائق نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، کورٹ میں جائیے، پریوی کونسل میں جائیے، کورٹ وغیرہ میں جائیے، اور یہ تمام جتنے چیف جسٹس وغیرہ کے جو کورٹ ہے اس میں جائیے تو وہ کتاب نکالتے ہیں، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ چیپٹر ہے، یہ چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں یہ ہے، اس چیپٹر میں یہ ہے، یعنی ان کے خیال کے مطابق جو ان کا قانون ہے وہ عمل اس پر کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ہر ہمارا بیرسٹر اور ایڈوکیٹ جو ہے وہ میرے دوستوں چارٹر بتاتا ہے، یہ چارٹر ہے، یہ چارٹر ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ غیروں کا فسانہ یاد رہا، اپنا ہی فسانہ بھول گئے، غیروں کا فسانہ یاد رہا، اپنا ہی فسانہ بھول گئے، لوگوں کی تو باتیں یاد رہی، لوگوں کی تو باتیں یاد رہی، قرآن سنانا بھول گئے۔ میرے عزیز دوستو، جب لوگ قرآن سنایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا یہ قانون ہے، ہمارا یہ قانون ہے، قرآن سے میرے دوستوں لوگ قانون بتاتے تھے اور قرآن کے چیپٹر کو لوگوں دکھاتے تھے، لیکن میرے عزیز دوستو ہم موٹی موٹی کتابیں پڑھتے، جی سائنس کی اور فلسفے کی موٹی موٹی کتابیں ہم یاد کر لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بیرسٹر بنیں گے، اس لیے کہ ہمیں ڈگری ملے گی، اس لیے کہ دنیا میں ہمیں کچھ پیسے ملیں گے، کچھ عزت ملے گی۔ لیکن میرے عزیز دوستو قرآن کا کوئی چیپٹر ہم اٹھا کر نہیں دیکھتے، قرآن کا قانون ہم اس کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور اگر دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ عزیزو دوستو، بتانا یہ ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تو قرآن انہوں نے قانون کی حیثیت سے آپ کے سامنے دیا، اب اس پر عمل کرنا۔ تو سنیے مسلمانوں، قرآن آپ کا ہے، آپ قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو پھر راستے پر چلنے والا جو غیر قوم کا آدمی ہے وہ آن کر قرآن پر عمل نہیں کرے گا۔ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں۔ آج جب ہم اپنی کنٹری اور اپنی سوسائٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے اونچے قسم کے لوگ ہیں، ہائی قسم کے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن سے دور ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی لائف آپ بسر کریں، گر تمی خواہی مسلمان اللہ، ایک طرف میرے دوستوں کافروں کی فوج، آرمی پوری ڈویژن کھڑی ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، لڑائی جاری ہے، اور دوسری طرف کافروں کے کمانڈر نے دیکھا، کافروں کے کمانڈر نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک دستہ، مسلمانوں کی ایک ڈویژن، مسلمانوں کی ایک فوج ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ لڑائی کے میدان میں کھڑے ہو گئے، جہاں میرے دوست تو جان جا رہی ہے وہاں کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنے قانون کو لڑائی کے میدان میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اللہ، نہ مسجد میں، نہ مسجد میں، نہ میناروں، نہ تلواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ دیواروں، نہ مسجد میں نہ میناروں، نہ دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔
نمازیں اس قدر ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. مسلمان اپنے قانون کو جنگ میں بھی پیش کر رہا تھا کہ ایک گروپ تو لڑتا ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں نے کافروں نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ کھڑے ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے کمانڈر نے کہا کہ اے لوگوں، جس گروپ سے تم لڑنے کے لیے آئے ہو دیکھو ان کا سر ان کے سامنے جھکا ہوا ہے. ان کو معلوم ہے کہ تلوار چل رہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کے سر اڑ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آج لوگ موت سے کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ان کا سر خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے. اور جو قوم خدا سے ڈرتی ہے یاد رکھو دنیا اس کو ڈرا نہیں سکتی. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم اس قوم پر فتح نہیں حاصل کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے قانون کو جنگ کے میدان میں بھی پیش کیا. اللہ اکبر. آج میرے دوستو ہم اس قانون کو اپنے گھر میں بھی پیش نہیں کر سکتے، مسجد میں بھی پیش نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. حضور اعلیٰ کم تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی زندگی بسر کرنی تو نیست ممکن جز بقرآن زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اللہ اکبر. یہی وجہ تھی کہ عالمگیر کے زمانے میں جو میرے دوستو حافظ ہوتا، جب عالمگیر جنگ کے لیے جاتا تو حافظ قرآن کو میرے دوستو اپنے ساتھ لے جاتا کہ جنگ کے دوران میں تم تلاوت قرآن پاک کرو تاکہ اللہ قرآن کی برکت سے ہماری مدد فرمائے. میرے دوست 84 ایئرس اولڈ کا بوڑھا اورنگزیب عالمگیر 84 سال کی عمر میں ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے اور حیدرآباد تکن کو فتح کرتا ہے. جس اورنگزیب عالمگیر نے 84 سال کی عمر میں حیدرآباد تکن کو جس نے فتح کیا، میرے عزیز دوستو آج دیکھ لیجئے کہ ہمارا کیا حال ہے. اللہ کے ہم اٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے. تو بالکل صحیح ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. قرآن کے بغیر میرے دوستو ہم اسلام کی زندگی بسر نہیں کر سکتے. ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انگریز انڈیا میں آیا اور کمپنی کی جب حکومت قائم ہوئی اور کلکتہ جب اس کا ہیڈ آفس قرار دیا گیا تو انگریزوں کا یہ فیصلہ موجود ہے. کہا کہ دیکھو جو تمہارا رول ہے وہ ٹھیک ہے، تم اپنے رول کو رولنگ کرو، لیکن جو مسلمانوں کا ایکٹ ہے مسلمانوں کے ایکٹ میں تم مداخلت نہ کرو. چنانچہ میرے دوستو ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت میں بھی نکاح کا قانون اسلام کے مطابق، طلاق کا قانون اسلام کے مطابق، اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کا مال کتنا کس کو دینا یہ سب اسلام کے مطابق. میرے عزیز دوستو جس ملک میں لوگوں نے اسلام پر عمل کیا تو الحمدللہ وہاں پر اسلام کے مطابق بہت سے کام ہوتے چلے گئے. آج ہمارا یہ آئی لینڈ ہے. اگر آج یہاں کے بڑے بڑے لوگ اور یہاں کے لیڈر اگر اسلام کے قانون کو اگر جاری کرنا چاہیں، اگر اسلام کے قانون پر عمل کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری گورنمنٹ اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. گورنمنٹ جو ہے اس کو اس سے گورنمنٹ کو اس سے کیا بحث ہے کہ مسلمان نماز کیوں پڑھتا ہے؟ مسلمان کوئی منع کر سکتی کہ مسلمان طلاق اور نکاح کے قانون کے اندر وہ اپنے مذہب کے مطابق کرے؟ دنیا کی کوئی حکومت میرے دوستوں کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کر سکتی. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، عجیب و غریب واقعہ. اللہ کو دنیا نے دیکھا، اللہ ہوتا لندن ایئرپورٹ دنیا کا بہترین ایئرپورٹ ہے، سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور یونیورسل ایئرپورٹ ہے. تمام عالم دنیا سے تمام جہاز جاتے ہیں. ایک پٹھان پشاور کا رہنے والا لندن ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور اترتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھا کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے، اثر کی نماز سمجھ جا رہا ہے. وہ میرے دوستوں پشاور کا پٹھان تھا، سچا اور پکا مسلمان تھا. بے شک اس نے سوٹ پہن رکھا تھا، بے شک اس کے پاس بوٹ بھی تھے، لیکن سر کے اوپر ٹوپی تھی. اس نے وہیں پر مصلی بچھایا اور لندن ایئرپورٹ کے اوپر اللہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا. جناب والا وہاں کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے اور وہاں کی جو انتظامیہ ایڈمنسٹریشن اس میں پریشانی پیدا ہوگی کہ الہ العالمین کیا آؤٹ آف رول ہے، کون آدمی کھڑا ہو گیا بتائیے، جہاں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے. وہ لوگ پریشان ہو گئے لیکن اس کو کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ نمازی جو میرے دوست نماز
पढ़ने को नहीं रोक सकता, चाहे वो लंदन एयरपोर्ट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे फैसिलिटी असेंबली हो, जहां भी हो तुम खड़े हो जाओ। खुदा की जमीन जो है वो उसके लिए वसी है, जहां भी तुम खड़े हो जाओगे तुम कोई नहीं रोक सकता तुम यहां भी खड़े हो। कौन रोक सकता? उस पठान में निहायत इत्मीनान से नमाज। वहां मेरे दोस्तों जो लोग वहां के देखने वाले थे, वहां के डायरेक्टर, वहां के देखने वाले लंदन एयरपोर्ट के जो इंतजामिया के जो लोग थे, उन्होंने दूर दूर से देखा, परेशान हो गए, मगर उसको कुछ नहीं कह सके। जब उसने नमाज पढ़ ली तो फिर वो लोग आए और उन्होंने आन करके एयर कंपनी वालों ने उससे कहा कि भाई तुमने रूल के खिलाफ काम किया है, ये इबादत की जगह नहीं है, ये रियासत की जगह नहीं है, ये लंदन एयरपोर्ट है, तुमने डिस्टर्ब किया, ये किया, वो किया, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। उसने बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारा कानून तुम्हारा कानून है और हमारे खुदा का कानून हमारे खुदा का कानून है। तुम्हारा कानून यह है कि यहाँ नमाज मत पढ़ो, हमारे खुदा का कानून यह है कि नमाज पढ़ो। उसने कहा कि मैं तुमको चैलेंज करूंगा, तो तुम मुझे चैलेंज करोगे, मैं भी तुमको चैलेंज करता हूं। चलो मेरे दोस्तों, अखबारों में यह वाकया छपा, कोर्ट में मुकदमा पेश हुआ, अजीब अजीब मुकदमा। मुकदमा किस बात का? कि नमाज एक आदमी ने पढ़ ली लंदन एयरपोर्ट के ऊपर, पेशावर का बाशिंदा है, एक मुसलमान, नमाज उसने पढ़ ली। वो जज के सामने पेश होता है। जज कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है कि तुम्हारे नमाज पढ़ने की वजह से इतने हजार का नुकसान हो गया और जो वहां पर आने जाने वाले थे वो डिस्टर्ब हो गया और रुक गए और जहाज जो है वो इतने मिनट लेट हो गया। ये इस किस्म की बातें उन्होंने की। वो मुसलमान कहता है कि ऑनरेबल जज, ये जो कुछ आप कह रहे हैं बताइए किसका कानून है? वो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया का कानून है। ऑनरेबल जज, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया कानून बिल्कुल ठीक है, आप जज हैं, आपके लिए जरूरी है कि इस कानून पर अमल किया जाए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान जहां जाता है उसका कानून उसके साथ होता है। पहले वो अपने कानून पर अमल करता है। उसने कहा कि बताइए आपके कानून पर हमने अमल नहीं किया, इसलिए आप कहते हैं मैं मुजरिम हूं, मेरी गिरती है, मेरी गलती है। लेकिन बताइए जो आदमी खुदा के कानून पर अमल नहीं करता वो कौन है? जज ने कहा कि जो खुदा के कानून पर अमल नहीं करता वो खुदा का मुजरिम है। तो उस मुसलमान ने जवाब दिया कि मुझे आपकी जेल पसंद है, मैं आपकी जेल में जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं खुदा का मुजरिम बन नहीं सकता। मैं खुदा के कानून पर मैंने अमल किया है और मुझे अमल करना है। आपके कानून में अगर जुर्म है तो आप क्यों चाहे रह लें, लेकिन मैं तो खुदा के कानून पर अमल करता हूं और अमल करता रहूंगा। जज के हाथ में मेरे दोस्त पेन था, कलम था, फैसला वो लिखने वाला था कि इसको जेल में नहीं देना। लेकिन जब उसका कलम चला तो दुनिया हैरान हो गई। वो फैसले में लिखता है कि इस शख्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया का कोई कानून नहीं चल सकता, क्योंकि ये अपने मजहब के अंदर सच्चा है और इसने अपने मजहब के मुताबिक अमल किया है। इसका मकसद किसी को तकलीफ देना न था, इसने किसी को तकलीफ नहीं दी, इसने अपने मजहब के मुताबिक अमल किया है, इसलिए इसको अमल करने का इख्तियार है, इसलिए इसको इज्जत के साथ बरी किया जाता है। देखा आपने मेरे दोस्तों, लंदन एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने वाला वो कानून की नजर में क्यों तो उसने अपने खुदा को याद किया। मेरे अजीज दोस्तों, एयरपोर्ट पर तो नमाज पढ़नी बड़ी मुश्किल है, बहुत आसान है और आजकल तो वैसे भी मेरे दोस्तों इन चीजों में दिक्कत होती है। आज हाल जो हो गया है कि जुमे के वक्त इधर जुमे की नमाज हो रही है और उधर पार्लियामेंट का सेशन जारी है। हमारे मुसलमान अंदर माफ कीजिए, मैं किसी के मुताबिक कुछ नहीं कहता, मैं खुदा का कानून बयान कर रहा हूं। हिम्मत है, उधर सेशन पार्लियामेंट का सेशन जारी है, उधर जनाब खतीब खुतबा दे रहा है, मुअज्जिन अल्लाह अकबर कह रहा है, हय्या अलस सलाह कह रहा है, और उधर मेरे दोस्त पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही है, नमाज का वक्त चला जाता है, लेकिन होश भी नहीं होता कि जुमे का वक्त आया, ये चला गया। क्या आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की गिल्टी? गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट किसी को नहीं रोकती। अगर हम कहें कि हमें नमाज पढ़ना है तो गवर्नमेंट शौक से नहीं इजाजत देती। बताना ये मेरे दोस्तों कि जब हम खुद एक चीज पर अमल नहीं करते तो हम क्यों कहें कि दूसरा आदमी अमल नहीं करता? मेरे अजीज दोस्तों, कुरान अमल के लिए आया है, इसका फैसला यह है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन। फरमाया तमाम दुनिया के आदमी जो है वो लॉस में है, घाटे में, तमाम दुनिया के आदमी।
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے۔ ہمیں دوسروں سے سبق لینا چاہیے۔ آج ہم لوگ ان باتوں سے شرماتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے 1964 اور 5 کی بات ہے کہ انڈیا کا پرائم منسٹر جب ایجپٹ جاتا ہے آفیشل ٹور کے لیے، تو آپ جانتے ہیں جب وہ آفیشل ٹور کے لیے گیا تو اس کا کک اس کے ساتھ، اس کا کچن اس کے ساتھ، اس کا بھوجن پکانے والا جو آدمی وہ بھی اس کے ساتھ، اس کا جو پنڈت ہے وہ بھی اس کے ساتھ، اس کا پجاری وہ بھی اس کے ساتھ۔ اور جناب جب کائرو کے ہوٹل کے اندر وہ جب جا کر کے اور وہ پرائم منسٹر جب وہاں بیٹھتا ہے تو اس کے پنڈت بھی اس کے ساتھ، اور اس کا بھوجن بھی اس کے ساتھ، اور اس کے باورچی بھی اس کے ساتھ، اور انڈیا سے کھانا پکانے والے بھی اس کے ساتھ۔ اور قاہرہ کے اخبار نے لکھا کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے اپنے مطلب کا بڑا پکا ہے کہ دیکھو جب یہ آیا تو یہاں بھی اس کے ساتھ، اور جب لندن گیا تو وہاں بھی سب اس کے ساتھ ہی، اپنا سارا اپنا پورا کا پورا گروپ اس کے ساتھ تھا۔ بتائیے کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ وہ لوگ بے وقوف ہیں؟ میرے دوستوں، بے وقوف نے جو اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کسی مذہب کا کوئی آدمی ہو، اپنے مذہب پر عمل کرنے والا اس کو بے وقوف نہیں کہا جا سکتا۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھو، ہمارا کلچر ہے، اس لیے ایک مسلمان کبھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کا کلچر اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے اندر امن قائم کرے۔ میرے عزیز دوستو قرآن رمضان میں نازل ہوا اس لیے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو کلین کر کے، صاف کر کے، کلیئر کر کے اس کو حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، علم بہت ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بہت زیادہ علم ہو نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن جتنا آپ کو علم ہو اتنے کے اوپر عمل کیجیے، جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل کیجیے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا ایسا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ آیا، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، تو کیا آپ کے پاس اس کوشچن کا جواب ہے کہ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے مسلمانوں پر، رمضان کے علاوہ نماز نہیں فرض؟ میرے دوست، ہمارے پاس اس کوشچن کا کوئی جواب نہیں۔ بزرگوں، جس طرح سے رمضان میں نماز فرض ہے، عید میں بھی فرض ہے، بقرعید میں بھی، ہر وقت نماز فرض ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں نماز لوگوں نے پڑھی اور ادھر عید آئی اور ادھر نماز رخصت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ عید جو ہے وہ پھر خوشی کا پیغام نہ ہوا بلکہ خدا کے غضب کا پیغام ہو گیا، کیونکہ نماز چھوٹ گئی۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، لیکن آپ کو چاہیے کہ 11 مہینوں میں بھی آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کریں، آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں، آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خوب یاد رکھو رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ جب میرے دوست کو کافر کو کھانا ملتا ہے، مرتد کو کھانا ملتا ہے، بے دین کو کھانا ملتا ہے، تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھنے والوں کو کھانا نہیں ملے گا؟ کیا بات ہے؟ یقین کیجیے کھانا ملے گا، رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ محنت کیجیے، مزدوری کیجیے۔ ہمارے قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، مزدوری کرے، کام کرے، کام چھوٹا ہو یا بڑا کام کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدوری کی، صحابہ نے مزدوری کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مزدوری کریں۔ ہر آدمی کو مزدوری کرنی چاہیے، بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے، ہر آدمی کو مزدوری، کھیتی باڑی کا کام کیجیے۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے آج فیسلٹی دیتی ہے کھیتی کرنے والوں کو، جو لوگ کھیتی کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کھیتی کا کام کریں۔ آج حکومت جو آسانی دے رہی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، ہم کیوں نہیں فائدہ حاصل کرتے؟ میرے عزیز دوستو، مسلمانوں کو ہر سرکل کے اندر آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بالکل جائز ہے اور ہم کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں مسلمانوں کہ قرآن نازل ہو گیا، قرآن ہم کو مل گیا، قانون مل گیا، لیکن اب اس قانون پر عمل تو یہ ہمارا کام ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر قرآن والا بھی کہیں ہمیں نہ چھوڑ دے۔
یا الہی تو نہ چھوٹے تیرا چھٹنا ہے غضب، یا الہی تو نہ چھوٹے تیرا چھٹنا ہے غضب۔ ایک وقت تھا میرے دوستو کہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار نے میرے دوستو ہزاروں اسلام سے مقابلہ کرنے والے کو پہلے کر کر مسجد اقصی پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک خدا کے بندے نے اللہ اکبر وہ بڑھا اور دور سے ہوتا ہوا میرے قسطنطنیہ اور انوخلا یہ یہاں سے ہوتا ہوا اور بیت المقدس فلسطین پہنچ گیا اور مسجد اقصی پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا اس نے صلاح الدین ایوبی۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ اس مسجد اقصی میں آگ لگائی، اس کا فرش جلایا گیا اور مسلمان تماشا دیکھتے۔ آگ لگ رہی ہے مسجد اقصی میں اور مسلمان بھاگ رہا ہے لندن میں، تماشا دیکھیے ظالموں۔ آگ لگتی ہے مسجد اقصی میں، مسلمان بھاگا لندن۔ آگ لگی مسجد اقصی میں، مسلمان بھاگا نیو یارک۔ آگ لگی مسجد اقصی میں، مسلمان بھاگا واشنگٹن۔ اللہ، جو قوم خدا سے دور ہوتی ہے خدا کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے۔ ارے جب تم خدا سے کچھ نہیں لے سکتے تو تم کو واشنگٹن سے اور لندن سے اور نیو یارک سے کیا مل جائے گا؟ یاد رکھو جو قوم دوسروں سے طریق مانگتی ہے ایسی قوم دنیا میں بنی ہوئی ہے۔ اللہ، نتیجہ کیا ہوا میرے دوستو؟ اقبال کہتا ہے خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، اقبال کہتا ہے کہ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے۔ میرے دوستو دنیا میں طریقہ ہوتا ہے سیل کرنے کا، بعض چیزیں ہم پیسہ دے کر خریدتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر ملک لینا ہے تو اپنے خون سے خریدو، خالی باتوں سے تھوڑی ملک خریدا جاتا ہے۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو خود بخود۔ تو آپ میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں 1965 سے کیا ہو رہا ہے، میٹنگیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، مگر میٹنگوں سے اور جلسوں سے کیا ہوتا ہے؟ باتوں سے کہیں کام بنتا ہے؟ تو یہ سب یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ کیا ہے؟ بس میرے دوستو وجہ یہی ہے کہ خدا کو بھول گئے۔ خدا کو لوگ بھول گئے، تو جب خدا کو بھول گئے تو دیکھ لیجیے اس کا نتیجہ۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ رزق کے خیال میں جو رزق دینے والا ہے اس کو بھی لوگ بھول گئے۔ میرے عزیز دوست دیکھیے دنیا میں ادھر کو لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا، مسلمان اسی لیے آیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ جب تک تم نمونہ بن کر دنیا میں نہیں آؤ گے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت بالوں میں، من اپنا ایسا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا ایسا پاپی ہے۔ میرے عزیز دوستو آپ نے نہیں دیکھا لیکن میں دیکھ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دلی سے لے کر کے امرتسر تک 250-300 میل میں ہر مسجد ختم ہو گئی، ہر خانقاہ ختم ہو گئی، سب مسجدیں ویران برباد ہو گئی۔ اور آئیے یورپ میں جا کر دیکھیے، ہسپانیہ میں دیکھیے جا کر کے، اسپین میں جا کر کے دیکھیے، بلغاریہ میں جا کر کے دیکھیے، ان ممالک میں آپ جانتے ہیں یہ اسلام کی جگہ تھی، لیکن آج میرے دوستو اسلام وہاں دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ آج اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آج اسلام تیرے، آج اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس حالے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا۔ جو لوگ میرے دوست اسلام کو لیے ہوئے پھرتے تھے، جن کا تو چاند تھا افسوس حالے نہ رہے۔ میرے
عزیز دوستو اسلام کے چاہنے والے، اسلام کی تحقیق کرنے والے دنیا سے جب ختم ہو گئے تو اب آپ ظاہر ہے کہ پھر اسلام جو آج لوگ کہتے ہیں یہ اسلام نہیں رہا. میرے عزیز دوستو اسلام تو آج بھی ہے، یوں کہو کہ سچے اور پکے مسلمان نہیں ہے. اسلام تو آج بھی موجود ہے، سچے پکے اگر مسلمان رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا، ہم یہ کہتے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن میرے عزیز دوستو اسلام ختم نہیں ہوا. ہاں مسلمان ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسلام تو آج بھی موجود ہے. اسلام آج بھی موجود ہے، اس کا قانون آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے. قرآن آپ جانتے ہیں 1400 برس کی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے. اس 1400 برس میں موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، ہزاروں سال ہو گئے، لیکن توریت کا کوئی چیپٹر میرے دوست آج سے ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام جو تختی تھی اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، اور وہ جب ٹوٹ گئی تو پھر آپ نے وہ 10 جو آپ کے قانون تھے وہ آپ نے لکھائے. وہ حضرت داؤد علیہ السلام تک وہ قانون سیف رہا، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا، توریت ختم ہو گئی. آگے انجیل کو دیکھیے. انجیل میں میرے دوستو آج اگر آپ عیسائی دنیا سے پوچھیں گے انجیل کس کا ہے تو وہ کوئی پروف ان کے پاس نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی نہیں. پھر کس کا ہے تو وہ کوئی کہے گا کہ بطلموس نے اس کو بنایا، کوئی کہے گا فلاں یوحنا نے اس کو بنایا. یوحنا کی انجیل، مقوقس کی انجیل، یہ 4 انجیل بنی میرے دوستو، بعد میں لوگوں نے اس کو بنائے. اب اس یوحنا اور مقوقس اور پطرس کی انجیل جب آگے چلی تو یہ انجیل بھی میرے دوستو اس میں بھی چینجنگ ہوتی چلی. 100 برس کی کاپی اگر آپ اٹھا کر دیکھیے جو اس میں ہوگا وہ آج نہیں، 200 برس جو پہلے تھا. مقصد یہ ہے کہ یہ انسانوں کے کنٹرول میں تھا، انسانوں نے اس کو چینج کیا، جس کے جو مرضی آیا سب چینجنگ ہوتی چلی گئی. لیکن قرآن ہے کوئی دنیا میں ایسا ماں کلام جو قرآن کے متعلق یہ کہہ دے کہ اس کا کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک لفظ، کوئی حرف بھی اس کو کوئی چینج کر سکا ہے؟ نہیں. کیونکہ میرے دوست قرآن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، قرآن خدا کے کنٹرول میں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. میرے دوستو اگر یہ آج کل کے مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوتا تو مسلمان اس کے اندر بھی چینجنگ کو شروع کر دیتا. ہاں مسلمان اس میں بھی کوشش کرتا کہ کچھ نماز کم ہو جائے، کچھ زکات کا مسئلہ کم ہو جائے، کچھ نکاح اور طلاق کے معاملے میں شوق جیسا ہے، لیکن یہ مشکل ہے کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کنٹرول میں ہے ہی نہیں. اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا. اور پھر عجیب بات ہے کہ یہ قرآن بھی دیکھو، اس کا پہلا ورڈ جو ہے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو یہی پڑھتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. خود یہ دعویٰ کرتا ہے اور خود ہی پروف پیش کرتا ہے. دعویٰ کہتا ہے، دعویٰ اس کا یہ کہ میں قرآن ہوں، اور ثبوت اس کا یہ کہ لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک نہیں ہے. تو بتاؤ، لاؤ بتاؤ، کوئی شک پیش کرو. 1400 برس ہو گئے میرے دوستوں، بڑے بڑے لوگ قرآن کا مطالعہ کرنے والے قرآن کا مطالعہ کرتے رہے، لیکن قرآن میں کوئی شک نہیں نکال سکا. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے انسان اور جنات، سب کے سب تم جمع ہو جاؤ، ایگری کر لو، اور جمع ہونے کے بعد بھی اگر تم قرآن کے مقابلے میں اگر کچھ لا سکو گے، پیش کرنا چاہو گے، تو تم قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں پیش کر سکے. 1400 برس ہو گئے اس دعوے کو، آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی میرے دوستوں قرآن نہیں پیش کر سکا. آج آپ شیکسپیئر کا ڈرامہ تو آپ پڑھیں گے، آپ ہومر کی ہسٹری تو آپ کو معلوم ہوگی، نیکسن کی باتیں تو آپ پڑھیں گے، کوئی کے شاعر جرمنی کا اس کے کلام کو تو آپ پڑھیں گے. میرے عزیز دوستو، یورپ کے بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے ڈرامہ نویس
اور بڑے بڑے ناقابل نگاہ ان سب کو آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں گے، لیکن قرآن کے مقابلے میں آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی جاتی۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عربی نہیں جانتے؟ آؤ بیروت کے پادریوں کو دیکھو جا کر کے، مڈل ایسٹ کے پادریوں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، وہ آپ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، آپ سے زیادہ حدیث جانتے ہیں۔ وہ ان کی زبان عربی ہے، بڑے بڑے شاعر گزرے میرے دوست عربی کے اندر، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی میرے دوست قرآن نہ لا سکتا۔ وہ عرب جو کہتے تھے کہ میں عربی ہوں اور زبان دنیا گونگی ہے، کسی کو نہیں آتی زبان، وہ عرب کہ جب شاعر شعر لکھتا تو کعبے کے دروازے پر اس کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ جب قل هو اللہ احد کی صورت نازل ہوئی اور کعبے کے دروازے پر امرؤ القیس کا شعر لکھا ہوا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو مکے والوں کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس شاعر کے کلام کو اتار کر کے اس کلام کو لٹکا دیا جائے، کیونکہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن 1400 برس سے چیلنج دے رہا ہے کہ تمہارے ہے کوئی جو اس قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن پیش کرے؟ میرے عزیز دوست، پیش کون کرے؟ کیونکہ یہ تو خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام کے آگے دنیا اور آدمیوں کا کلام کو کوئی پیش کرے تو کیسے کرے؟ جو کچھ ہے وہ نیچرل ہے، جو لفظ جہاں ہے وہی فٹ ہے۔ ہر زمانے میں قرآن کے مقابلے میں لوگوں نے قرآن بنانے کی کوشش کی، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن نہیں بنا سکا۔ بعض بیوقوفوں نے یہ کہا، مثلا یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو بعض بیوقوفوں نے اس قسم کی کوشش کی اور کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرَ مَعَاذَ اللَّهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْمَاهِرُ مَعَاذَ اللَّهِ وَلَا تُطِعْ كُلَّ سَاحِرٍ مَعَاذَ اللَّهِ۔ یہ سورہ کوثر کے مقابلے میں بعض لوگوں نے اس قسم کی صورتیں بنائیں، لیکن میرے عزیز دوستو فیصلہ کیا گیا کہ یہ تو چوری ہے، قرآن کی آیت کو لے کر کے اور کچھ ملا کر کے یہ تو چوری ہے، ان کا کلام قرآن کے مقابلے میں نہیں پیش ہو سکا۔ تو ایسا قرآن اور ایسی زندہ کتاب جو آج بھی ہے، اور میرے دوستو قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ اگر آج قرآن یہ جو پیج ہے، یہ جو ورق ہیں، کتابیں ہیں، اگر میرے دوستو یہاں سے قرآن اگر ختم بھی اگر ہو جائے، معاذ اللہ خدا نہ کرے، تو میرے دوستو ہماری قوم کا ایک 10 سال کا بچہ کھڑے ہو کر سنا سکتا ہے۔ سینوں سے قرآن کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اللہ نے حفاظت کا ایسا سامان کیا کہ حافظوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بند کر دیا۔ آپ دیکھیے، ایک اسٹوری اگر یاد کرنا ہو تو آدمی ایک اسٹوری یاد کرے گا تو 10 دن 20 دن رات دن کرتے ہوئے ایک اسٹوری یاد ہوگی، لیکن اگر 2-4 دن چھوڑ دے تو وہ بھول جائے گا۔ لیکن قرآن کی اسٹوری، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ سے لے کر اور ناس تک اتنا موٹا قرآن، اللہ اکبر، اور ایک سینے میں اتنا چھوٹا سا آدمی، اور یہ 114 سورتیں اور ایک آدمی کے سینے میں چلی جائیں، بتاؤ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو یہ کس کا معجزہ؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعجاز نہیں تو کس کا اعجاز ہے؟ آج توریت کا آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا، یہ انجیل کا آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا، اور وید جو ہے وہ 4 ہیں، وید کا آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا، یہ گرنتھ جو ہے اس کا آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ تھوڑا تھوڑا تو یاد ہوگا، لیکن بالکل اول سے لے کے آخر تک اس کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے میرے دوستوں، ایک بچہ اس کو بات بھی کرنا نہیں آئے گا، کھانا بھی نہیں آئے گا، لیکن کہیے قرآن سنا تو تم کھڑے ہو کر سنا دے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جو اس نے ہمارے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، کوشش کرو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اور صرف حافظ نہیں، قرآن کا حافظ بنانے کے بعد قرآن کا عالم بناؤ اور قرآن کا عامل بناؤ۔ قرآن کا عالم بننا میرے دوستو کمال کی بات نہیں، قرآن کا عامل بننا کمال کی بات ہے، قرآن پر عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا قرآن کہ جس کو آج 1400 برس ہو گئے پوری دنیا کو چیلنج دے رہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کچھ پیش کرو، لیکن کوئی پیش نہ کر سکا، تو وہ قرآن آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے، ہم اس کو چونتے ہیں، سینے سے لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس پر عمل بھی کرو، اس کو پڑھو، باپ دادا کی روح جو ہے وہ خوش ہوگی۔
باپ دادا کی ارواح خوش ہوگی. الحمدللہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. بہت سی باتیں میں آپ سے کہہ گیا. عاقل کے لیے اشارہ کر, عمل کرنے والوں کے لیے ایک بات بھی کافی ہے. اور ویسے تو میرے دوستو یہ مجھے چھٹا رمضان کتنی تقریریں میں نے کی ہوں گی اللہ جانے, بہت پوری آئی لینڈ میں جامع مسجد میں بہت فنکشن کیے, بہت تقریریں کی ہیں. اور رات دن میرے دوستو تقریروں میں اور فنکشن میں اور پروگرام میں دن گزر گئے. اور خدا سے دعا کرو کہ جو بھی دن ہے وہ خیریت کے ساتھ پروگرام میں اللہ اللہ کرتے ہوئے خیریت کے ساتھ دن کا گزرنا یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. ہماری تو یہ دعا ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میسر جہاں را بہر کس خیال ہے. دنیا میں ہر آدمی کا ایک خیال ہے, ہر آدمی کسی نہ کسی دھن میں رہتا ہے, ہر آدمی کا ایک ایک خیال ہے. لیکن مرا اذہما خوش خیال محمد, مرا اذہما خوش خیال محمد. لیکن میرے دوستو میرا جو ہے وہ ایک ہی منشا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ بس آپ کے نام کا بول بالا ہوتا ہے. لوگ مجھے گالی دیں بالکل ٹھیک ہے, میں گالیاں سنوں گا, لیکن مرا اذہما خوش خیال محمد. لوگ مجھے برا کہیں مجھے منظور ہے, لیکن مرا اذہما خوش خیال محمد. کچھ بھی کوئی کہے کہتے رہو, لیکن میرے دوستو جس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ یہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس ہمارا میرے دوستو یہی نعرہ ہے. تو عزیزو اور دوستو کوشش کرو دن خیریت کے ساتھ گزرے, اور اس اسٹیج پر آ جاؤ جس اسٹیج پر آنے سے اللہ ملتا ہے, رسول ملتا ہے, قرآن ملتا ہے, رحمان ملتا ہے. اس اسٹیج پر آ جاؤ. آج خدا کرے کہ لیلۃ القدر ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے یہاں سروس کم ہے مگر بینیفٹ زیادہ ہے. کام کم لیکن ثواب بہت زیادہ. اب دیکھ لیجیے نا, یہ ثواب زیادہ ہے نا کہ ایک نفر پڑھیے جناب کتنا ثواب بتائیے. نفل پڑھنے کا ثواب فرض جیسا, اور اگر فرض پڑھیے تو 70 جیسا بتائیے. تو اب یہ سب کام کم اور ثواب زیادہ, یہ سرکار دو عالم کا کرم ہے. تو میرے عزیز دوستو مبارک رات ہے, توبہ کرو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یہ پڑھتے رہو. تلاوت قرآن پاک کرو اور اللہ سے عرض کرو کہ الہ العالمین جو کچھ ہم نے رمضان میں وعدہ کیا تو اس کے اوپر قائم رکھ, جی اس کے اوپر قائم رکھ, اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. بس میرے دوستو مختصر جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقت ہو چکا ہے, آپ کو سونے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے. ابھی آپ کو صحیح سونے اٹھنے کے بعد پھر سحری کے لیے بھی آپ اٹھیں گے, اور سحری کے لیے اٹھیے تو اس وقت موقع ملے تو تہجد کے لیے نماز پڑھ لیجیے, تہجد کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. تلاوت قرآن پاک کر لیجیے, اور نفل اس نیت سے پڑھیے کہ الہ العالمین اس نفل کی برکت سے تو ہمیں دین میں مضبوط کر دے. میرے عزیز دوستو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ کام ہم سے لے جس سے اللہ راضی, اور وہ کام نہ لے جس سے اللہ ناراض ہو. بس آج کی مبارک رات میں یہ کام کرنے کے ہیں. آج الحمدللہ قرآن پاک ختم ہو گیا, لیکن تراویح ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. تراویح کل بھی ہوگی انشاءاللہ, پرسوں بھی ہوگی, اور بدھ کے روز چاند دیکھا جائے گا. اگر چاند نظر آ گیا تو پھر آپ کو عید مبارک ہو, تراویح نہیں ہوگی. اور اگر چاند نظر نہ آیا تو پھر بدھ کو بھی تراویح ہوگی, اور جمعرات کو روزہ ہوگا. بہرحال شریعت کے مطابق کام کرو, شریعت پر چلو. اور جو 2-3 دن میرے دوست اب رہ گئے ہیں, یہ بالکل جاتا ہوا مسافر ہے, اس کی خدمت کریں. جب کوئی آدمی جاتا ہے تو جلدی جلدی اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کی دعوت کرتے ہیں. جی جب آدمی جانے والا ہوتا ہے تو لوگ انوائٹ کرتے ہیں, یہ رمضان بھی جا رہا ہے, جلدی جلدی اس کی دعوت ہم کیا کریں گے, یہ تو ہماری دعوت کرتا ہے میرے دوست کو. ہماری اس نے دعوت کی جلدی جلدی, تو اس رمضان شریف کی خدمت کرو. یعنی اس کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم اپنا وٹنس بنا لو, کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دے گا. میرے عزیز دوست آپ کو یہ رات مبارک ہو, کھڑے ہو جائیے اور پڑھیے مصطفیٰ
اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. اے خداوند عالم یہ نذران عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچا. آمین. تمام انبیاء کاملین، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آمین. خداوند عالم جتنے مسلمان اس دنیا سے گزر گئے سب کو اپنا خداوند عالم جو اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، اس مسجد میں آنے والے، خداوند عالم جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ماریشس کی سرزمین میں جتنے مسلمان ہیں آج تیری بارگاہ میں پہنچ گئے، خبروں پر بارش فرما، سب پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں جگہ، ان کی دعاؤں سے الہ العالمین ہمیں بھی ایمان پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. خداوند عالم نماز کے علاوہ اور دنوں میں ہمیں نماز پڑھنے کی، خداوند عالم نیکی کرنے کی توفیق دے. خداوند عالم آپس میں ہم لوگوں کو ایک کر دے، سب کو ایک کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خداوند عالم مسجد جامع میں تیرے حبیب کا اور تیرے پیاروں کا جو چرچا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، خداوند عالم یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے. خداوند عالم ہر زمانے میں تیرے ایسے بندے یہاں دین کی خدمت کے لیے آتے رہیں تاکہ یہ جو سلسلے یہاں جاری ہیں ہمیشہ جاری ہیں. خداوند عالم جو لوگ مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں انہیں اچھی توفیق دے، انہیں نیکی کی توفیق دے. خداوند عالم ان کو، ہم کو، سب کو شریعت پر چلا اور ہم سب سے دین کے مطابق کام لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون